تو دیکھیں نا آپ نے اس کی پرسنالٹی نہیں خراب کی. اگر آپ وہاں لگی رہتی پڑھو شاید اس کی پرسنالٹی روئن ہو جاتی. میرا بچہ چھوٹا تھا اور اس کی ٹیچر نے, وہ بڑے سخت اسکول میں پڑھے, تو اس نے مجھے آ کے بولا کہ تمہاری رائٹنگ گندی ہے, تم ڈفر ہو, تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. مجھے بہت برا لگا. میں نے کہا کہ آج کل کے دور میں جب ہر چیز آپ آئی پیڈ پہ کر رہے ہیں, وہاں تو رائٹنگ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی. تو یہ میں اپنے مجھے کسی نے سمجھایا, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے کسی نے سمجھایا کہ وہ کیسے تمہارے بچے کے دماغ میں بچپن میں ڈال سکتے ہیں کہ وہ ڈفر ہے, وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا صرف اس لیے کہ اس کی رائٹنگ خراب ہے. ہاں, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. تو تم کیسے اس کی پرسنالٹی روئن کر سکتے؟ ہاں, میں نے اسٹینڈ لیا جا کے, میں نے کہا آپ میرے بچے کو ڈفر نہیں کہہ سکتی, وہ اور بہت ساری چیزوں میں انٹیلیجنٹ ہے, اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ جینیٹک ہے. میرے میاں کی اب آج تک اچھی نہیں ہے, تو کیا میرا میاں کامیاب نہیں ہے زندگی میں؟ ڈاکٹرز کی اچھی نہیں ہوتی, ڈاکٹرز کی اچھی نہیں ہوتی ان کو, مطلب آپ کی پیرنٹس پہ بہت ساری چیزیں آپ کی جاتی ہیں. تو میں نے کہا آپ یہ نہیں کہہ سکتی, میں اسے محنت کراؤں گی, آپ کی شکایت دور کروں گی, لیکن آپ اسے ڈفر نہیں کہہ سکتے. کبھی کبھار پیرنٹس کو اسکول میں بھی جا کے اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. کسی نے بہت صحیح کہا ہے, there is no such thing as bad students, there are only good teachers and bad teachers. Yes, exactly. جو بچہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کو اچھا ٹیچر نہیں ملا ہے. اچھا, اب وہی پڑھائی کی بات آ گئی. میں پڑھائی کی بات آپ سے کروں گی کہ بچے, چھوٹے بچوں پہ پڑھائی میں آپ نے سختی کتنے لیول تک کی؟ دیکھیے پریشر تو ڈالنا ہی نہیں چاہیے, آپ فورس تو کر ہی نہیں سکتے. کچھ تو ڈنڈے کے پیر ہوتے ہیں بھائی, پریشر نہیں ڈالو تو کرو گے تو آپ کے سامنے پڑے گا, لیکن انٹرسٹ نہیں لے گا. ظاہر ہوتا ہے کہ انٹرسٹ دلاؤ, شوق دلاؤ, پھر دیکھیں بچہ کیسے آگے. شوق کیسے دلائیں؟ بس یہی تو خوبیاں ہونی چاہیے شوق دلانے کی. میں یہی کرتی تھی کہ ان کو شوق دلاتی تھی کہ یہ یوں ہوگا تو بہت اچھا ہوگا. اسکول میں کہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹوری بکس لا کے دو تو ریڈنگ کی عادت ڈیولپ کراؤ. اسکول والے بھی گائیڈ لائنس دیتے ہیں, لیکن دیکھیں ہر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ کو بھی بیٹھ کے پھر پڑھنا پڑتا ہے نا ساتھ. ہاں, آپ کو بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے. جس طرح میں نے میرے گھر میں پورا ایک جو اوپر ٹی وی لاؤنج ہے ہم سب کے بیڈ روم کے بیچ میں, وہ پورا کتابوں سے بھرا ہوا ہے, اور میں وہیں بیٹھتی ہوں, وہیں بیٹھ کے پڑھتی ہوں تاکہ آتے جاتے وہ دیکھیں کہ اماں پڑھ رہی ہیں. وہ آئیڈیل سمجھتے, تو ان کو بھی شوق ہوتا ہے پڑھنے کا. مجھے شوق تھا, میری بیٹی بکس جمع کر کے لا کے دیتی تھی, خود بھی پڑھتی تھی. اس کو پتا تھا کہ امی کو انٹرسٹ ہے تو میں بھی انٹرسٹ ڈیولپ کروں. تو یہ شوق ہوتا ہے, آپ اپنا ایک گول سیٹ کرو کہ بچے کو یہ بنانا ہے. ماں پڑھی لکھی نہیں ہے اور بچے نے پوزیشن لی ہوئی ہے, کتنی چیزیں وائرل ہوتی ہیں. مطلب ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہے اور بچوں نے لائٹوں کی روشنی میں پڑھ کے, گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کے ایکسل کیا. کیسے تربیت جب ماں پڑھی لکھی نہیں ہے کیسے؟ ایک فیملی میں جانتی ہوں کہ وہ اتنے ویل آف نہیں تھے, لیکن ان کی ماں بہت عقل مند تھی. تو 6-8 بھائی بہن جب کھانا کھاتے تھے تو شوروا پتلا کر دیتے تھے. آج ان کے بچے کہاں پہنچے, صرف ماں کی عقل کی وجہ سے سب کو یونائٹ رکھتی تھی. اس میں یونائٹ رکھنا بھی بہت بڑی چیز. مائیں پھر بچوں کو فیڈ کرتی ہیں نا کہ ہم نے یہاں نہیں رکنا, ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے, اور اس سے آگے آپ کیسے نکل سکتی ہو کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے, آپ نے کچھ پڑھنا ہے, آپ نے ہمیں یہاں سے نکالنا ہے. they started feeding them in their mind. تو وہ جو ہے نا وہ جستجو بچے کے دماغ میں بچپن سے جب ڈلتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے کچھ بننا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات, پیار کا جو پیمانہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. کچھ لوگ بس ان کا بس نہیں چلتا بچوں کے آگے لا کے جو ہے نا وہ دنیا رکھ دیں, کہ کیا چیزیں ان کو کتنے لیول تک خرید کے دینی چاہیے. محبت اور پیار کا اظہار کتنے لیول تک کرنا چاہیے, کیونکہ ہر ماں کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے, کچھ ایکسپریسو ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. پرانی کہاوت ہے نا, کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے, بس اس لمٹ تک رہنا چاہیے, اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے.